اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اکثر و بیشتر رعایا کو سلا کر خود چکر لگایا کرتے تھے لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلا جائے کہ اس وقت لوگوں کی کیا مسائل ہیں اور اس وقت لوگوں پر کیا بیت رہی، کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے والی تھے۔ ایک دفعہ ایک اندھیری رات میں ایک نوجوان لڑکی جا رہی تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اندھیری رات میں روک کر اس سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اندھیری رات میں تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے پلٹ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا اور کہا کہ یا تو فاروق اعظم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی کہ فوت ہو گئے، اور یا آپ فاروق اعظم، یا آپ فاروق اعظم ہو یا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا آپ کو کیسے پتا؟ اس عورت نے کہا کہ عمر کے دور خلافت میں کسی مرد کو اتنی جرأت نہیں کہ وہ کسی غیر محرم پر نگاہ اٹھا کر دیکھے، بات کرنا تو دور کی بات۔ فاروق اعظم نے فرمایا عمر میں ہی، فرمایا میری بات سچ ہے۔ اور دوسرا واقعہ کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک ملعون، ایک بے ایمان اور منافق ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز فجر میں حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا، حضرت فاروق اعظم گر پڑے تھے، آپ کو شدید زخم آئے، تو آپ کے بیٹے کو بھیجا گیا کہ جا کر طبیب کو بلا کر لاؤ، یعنی کہ حکیم کو بلا کر لاؤ تاکہ ان کا علاج معالجہ کر سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت اس حکیم یا طبیب کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جب آدھے راستے میں آیا تو اس نے اپنا گھوڑا واپس موڑ لیا، اس حکیم طبیب نے، اور کہا کہ میں نہیں جاتا۔ فرمایا کیوں نہیں جاتے؟ فاروق اعظم کا علاج کرنا۔ فرمایا جاؤ گھر جا کے پتہ کرو فاروق اعظم فوت ہو۔ کہا میں ان کا جاننے والا، میں بیٹا ہوں، میں ان کا قریبی ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ فاروق اعظم وفات پا گئے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا، آپ کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ سامنے دیکھو، سامنے ایک جنگل ہے، جنگل کی گاڑ میں دیکھو کہ ایک شیر نے ہرنی کو پکڑ لیا، اس پر حملہ کر دیا۔ فرمایا اس سے کیا موازنہ؟ کہا اس سے یہ موازنہ کہ جب تک فاروق اعظم زندہ تھے جنگل کی شیر کو بھی ہمت نہیں کہ وہ کسی بکری پر یا ہرن پر نظر ڈال سکے۔ اب دیکھو اس کو پکڑ کے خالی جا کے گھر جا کے پتہ کرو۔ تو جا کر جب گھر آئے پتہ کیا تو فاروق اعظم شہادت نوش کر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس دو واقعات سے کہ جب حکمران صرف عوام کا حکمران نہیں ہے، حکمران اس رعایا میں جانوروں کا بھی حکمران ہے، اور مسلمان اور کافر جتنے بھی ہیں ان سب کے حقوق ہے، اس پر سب کو برابر رکھا جائے۔ یاد رکھنا اگر کسی حکمران کی نااہلی کی وجہ سے، کسی حکمران کی غلطی کی وجہ سے اگر عوام بھوک مر رہی ہے یا عوام خودکشی کر رہی ہے تو قیامت کے دن اس حکمران کا گریبان پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ خود تم عیش و عشرت میں تھے، تمہاری عوام کیا تھی۔ اور جیسے یہ آج کا واقعہ پیش آیا، آج یا کل کا واقعہ تھا کہ ایک باپ اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ننھے منھے اور پیارے بچوں کو قتل کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی خودکشی کے منہ میں دے دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے گھر کے حالات نہیں چلتے، مکان کا کرایہ دے، بجلی کا بل دے، بچوں کی اسکول فیس، کھانا پینا، کیا وہ کرے غریب آدمی؟ جیسے جیسے مہنگائی ہو رہی، کیا ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ آخر کار ہم نے ان کی تنخواہوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے؟ تنخواہ 15,000 اور مہنگائی جا کر دیکھ لو، اس 15,000 میں کیا کریں؟ اگر وزیر اعظم عمران خان نے کہا 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، اگر 2 آدمیوں کا یعنی کہ ایک میاں اور ایک بیوی، ان کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو ایک غریب کی جس کے پیچھے 4-5 بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، اور یہ سارا کچھ اخراجات اس نے سر پہ اٹھانے کو 18,000 میں کیسے گزارا کرے گا؟
ظاہرہ صرف کرسی کی طرف مت دیکھیں، یہ کرسی عارضی ہے، یہ کرسی لے لی جائے گی، یہ کرسی ہاتھوں سے اور پاؤں سے نکل جانے والی ہے، ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گی، اور پھر ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک بات کا پوچھا جائے گا، بھائی تمہاری رعایا میں، تمہاری حکومت میں اتنے لوگ مر گئے تھے بھوک کی وجہ سے، آخر کیوں؟ کیا آج تک ہمارے حکمرانوں کو دیکھا؟ ہمارے حکمران جب ووٹوں کی باری آتی ہے تو عوام میں ہوتے ہیں، اور جب ووٹ لیتے ہیں تو آپ کس موجودہ علاقے کے، میں ایم این اے اور ایم پی کی بات کروں، ٹھیک ہے، موجودہ علاقے کے، کیا الیکشن کے بعد آپ نے ایاز صادق کو اس حلقے میں دیکھا؟ اس حلقے میں آئے ہوں، ٹھیک ہے، اگر آئے بھی ہوں گے، مگر کیا وہ کس لیے آئے ہیں؟ کوئی کام تھا؟ عوام میں تو نہیں آئے، عوام کے مسائل تو نہیں پوچھے۔ ہم نے اگر اس علاقے سے ووٹ دیا 151 سے، تو وہ ووٹ ہمارا اس لیے تھا کہ ہماری عوامی مسائل کا حل کیا جائے۔ عوامی مسائل کا حل ہی نہیں ہو رہا، عوام کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، بس ایم این اے ایم پی بن گئے، کوئی پارلیمنٹ میں اور کوئی صوبائی اسمبلی میں چلے گئے، ان کو گاڑیاں مل گئی، پٹرول مل گیا، بیلنس مل گیا، یہ سارا کچھ مل گیا، عوام کا نہیں۔ یاد رکھنا ایم این اے سے بھی پوچھا جائے گا، ایم پی اے سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارے حلقے میں کتنے لوگ بھوکے سے مر رہے تھے؟ یہ جو خودکشی کرنے والا خودکشی کر کے، کیا اس نے اولاد کس دن کے لیے بڑی کی تھی کہ تاکہ میں بڑے ہو کر اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں؟ کیا کسی بیگانے کی بیٹی لا کر گھر میں رکھی تھی اور صرف اس دن کے لیے رکھی تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ اور کیا خود اپنے جسم کو اس نے پالا پوسا صرف اس دن کے لیے کہ میں اپنے سر پر پستول رکھ کر میں گولیوں سے اپنے آپ کو چھلنی کر دوں؟ کس وجہ سے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف مہنگائی ہے۔ اور یقین مانیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن پر میڈیا کی نظر نہیں پڑتی، کئی ایسے لوگ ہیں جو خودکشیوں میں خودکشیاں کر رہے ہیں، بلکہ میڈیا کیا اٹھائے گا؟ میڈیا تو ایسی بات کو نہیں اٹھاتا۔ میڈیا کو چاہیے نا کہ یہ حکمرانوں کے سامنے بات رکھے کہ خدا را عوام بھوکی مر رہی ہے، جا کر گاؤں کے حالات جا کر دیکھیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ایک وقت کا پینا میسر نہیں ہے، ایک وقت کا کپڑا روٹی ان کو میسر نہیں ہے، آخر کار وہ کیا کریں گے؟ یاد رکھنا مہنگائی جب آتی ہے تو دو راستے ایک بندے کے سامنے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ اس کے سامنے آسان کیا ہے کہ وہ خودکشی مرنا ہے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ یا چور بن جاتا ہے، یا ڈکیت بن جاتا ہے، یا اجرتی قاتل بن جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس نے کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے لانا ہے، تو یا تو وہ چوری کرے گا، چکاری کرے گا، یا ڈاکو بنے گا۔ تو یا اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ یار اتنے پیسے لے لو فلاں بندے کو قتل کرو، تو وہ اس میں ضرور آمادہ ہوگا، چاہے وہ 10,000 یا 20,000 کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ ظاہر بات اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ریاست اگر مہنگائی کر رہی ہے، شوق سے کرے، کوئی بات نہیں، پٹرول مہنگا کرنی ہے کریں، مگر ساتھ ساتھ نچلے عوام غریب کا بھی سوچے، غریب کا سوچے، اور غریب کی تنہائی بھی بڑھائے۔ ہر فیکٹری میں جائیں، جو فیکٹری ظلم کر رہی ہے اس فیکٹری کو بھی سیل کر دیا جائے، اس فیکٹری کو بھی بند کیا جائے کہ آپ 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ان مزدوروں سے کام لیتے ہو، اور تنخواہ کتنی؟ 12,000 روپے 15,000 روپے، اس سے کیا ہوگا؟ 12-15,000 سے تو کچھ نہیں بننے والا، 1300-1400 روپے کا تو آٹا ہے۔ گھی جا کر دیکھو، گھی کی قیمتیں آسمانوں پہ لگ رہی ہے، تو غریب کس چیز کو پکائے؟ اور اگر ایک مزدوری 1,000 روپے، مزدور 1,000 روپے دیہڑی لے رہا، وہ شام کو جب گھر آتا ہے تو اگر اس کی بیوی کہتی ہے کہ آٹے کا توڑا چاہیے اور گھی چاہیے، دال چاہیے، تو 1,000 میں وہ نہ آٹے کا توڑا لا سکتا ہے، نہ وہ گھی لا سکتا ہے، نہ وہ چاول لا سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی بد نصیبی پر اور یا موجودہ حکمرانوں کی نااہلی پر وہ رو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ خدارا حکمرانوں سے، جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے ہیں جو پارلیمنٹوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یا ان کے ہاتھ بس چلتے ہیں اور عوام کو کچھ کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو کل قیامت کو ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عوام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔